اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو ایک ایسی جادوگری والی ٹیکنالوجی کی بات پیش کرنا چاہتا ہوں، شاید میں دنیا میں نہ رہوں، لیکن اللہ کے پاس انصاف نان بلیورز کا بھی ہے۔ سپوز اگر کوئی اچھا کام دنیا میں کر کے جاتا ہے اور وہ نان بلیور ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کا حق دنیا میں دیتا ہے، کوئی کیوں نہ ہو، کسی بھی اعتبار سے۔ چاہے تم گاندھی کو کہہ لو، اس کا حق اللہ دے دیا، اس کا آج بھی جو ہے انڈیا میں ایک دن مناتے ہیں، اس کا جنم دن، وہ پیدائش کا دن۔ چاہے ہٹلر ہی کیوں نہ ہو، اس نے جوئش کو مارا لیکن کرسچنوں کا فائدہ ہوا، تو ہٹلر کو بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مارلن مانرو کو بھی یاد کیا جاتا ہے، اچھی ڈانسر تھی یا اچھی ایکٹر تھی۔ ایلوس پریسلی کو یاد کیا جاتا ہے، اچھا گائیکار تھا۔ یہاں تک کہ آپ اگر سے دیکھیں گے، لینن اور مارک خدا نہیں ہے بولے بھی تو ان کو عزت ہے دنیا میں۔ تو اسی طرح میں انشاءاللہ میرے اللہ پر ایمان رکھ کر بتا رہا ہوں، میں ایسی بات یہ ویڈیو میں دے رہا ہوں جو آج تک ہمارے اسکالرز سوچ بھی نہیں پائے۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ میرا غرور میرا اللہ ہے، اور میرا غرور میں نئی باتیں دینے کا فخر کرتا ہوں ہر ویڈیو میں۔ میرا غرور یہ ہے کہ تم لوگ ان باتوں کو سمجھ نہیں پا سک رہے جو میں تم کو کہنا چاہ رہا ہوں، اور تمہارے عقل کے اندر داخل اس واسطے نہیں ہو رہا کہ تم کو مرنے کے بعد جنت نہیں چاہیے۔ جذبہ وہ جو جنت کے لیے ہو، جذبہ وہ فکر سے سنے، جذبہ وہ جو دنیا میں باطل کو مات دے دے، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اور وہی بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ ویڈیو نیو یارک میں بیٹھ کر بنا رہا ہوں، اور لندن بے پارک بول کے ہے، بے پارک لندن میں، وہاں پر ڈیبیٹس ہوتے ہیں، بحث اور مباحثہ ہوتا ہے، جو مسلمان، کرسچن اور جو اور دیگر مذاہب سے بھی بات کرتا ہے۔ اور یہ روز کی لڑائی ہے، روز کی جنگ ہے، روز ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جاتا، اور فیصلہ نہیں ہو رہا۔ نہ تو جوئش کر سک رہا فیصلہ، نہ تو کرسچن کر سک رہا فیصلہ بیب اللہ کے، نہ تو قرآن کا جاننے والا فیصلہ کر سک رہا کہ ہم ہندو کو مات دے دیے، جوئش کو مات دے دیے۔ میں چیلنج دے رہا ہوں، میں مات دے دیا میرے ویڈیوز سے، میں چیلنج دے رہا ہوں، اور تم چیلنج نہیں دے سکتے، اور تم ان کو مات نہیں دیے، اس واسطے تمہیں آئے دن وہاں جھگڑا ہوتا ہے۔ کل ہی دیکھا میں ایک ویڈیو علی دعوے کا، اس نے جو ہے بتایا کہ ایک مسلمان جو ہے جوئش کو وہاں تھپڑ مارا۔ اس سے ایک مہینہ پہلے وہ حسن ہاتون تیش نام کی ایک خاتون آئی، جیسس گاڈ بولے، اس کو جو منہ پہ تھپڑ مارا کوئی، اور پھر گالی گلوچ کے جیسا، کتوں کے جیسا چیخو پکار ہوتی ہے۔ فیصلہ کہاں ہوتا ہے وہ بتاؤ؟ پیسفل کیوں نہیں بات کر سکتے؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں بیٹھ کے بات کرو، تم بیٹھ کے نہیں بات کر سکتے۔ تم کو معلوم ہے اللہ کے کام کرنے والے بزرگوں نے بتایا نماز پڑھو وہاں پر، تم 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے نہیں نکلتے، تم شیطان ہو۔ یہ بحث کرنے والے سارے، میں ڈکلیئر کر رہا ہوں ساروں کو، کیونکہ تم نماز نہیں پڑھ کے نکلتے، تم اللہ کے دین کی فکر کے بعد سے طریقے سے نہیں بات کرتے، تم ذکر نہیں کرتے۔ سب سے بڑی بات، تم صرف آتے ہو، بحث کرتے ہو، اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، لیکن تم حماقت سے ویڈیو جو ہے ڈال دیتے ہو یوٹیوب کے پر۔ دیکھو ہماری بحث کیسی ہوئی، کتوں کے جیسا ہم نہ لڑ رہے، اللہ کرے کہ ایسی لڑ لیں، ہم ایک دوسرے کو مار لیں، ہم خون ریزی ہو، نفرت ہو، نفرت کا بازار گرم ہو، یہی چلتا ہے وہاں۔ غور کرو، میں یہ ویڈیوز 3 سال سے دیکھ رہا ہوں شاید، اور میں نیو یارک میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں۔ میری دلی خواہش ہے کہ میں ایک بار پارک میں آؤں، کہ تم کو بتاؤں کہ عیسیٰ نے کتاب ہی نہیں دی۔ اللہ جانتا ہے جو دنیا میں ہے، جو مقصد سے آیا، اگر بیٹا ہے تو وہ کتاب دیتا، اگر وہ خدا ہے تو یہ بولتا کہ میں نے موسیٰ کو کتاب دی تھی چلڈرنس آف اسرائیل میں جا کے، اور میری عبادت کرو بولتا، مگر تمہارے دماغوں میں ایسی باتیں نہیں آئیں گی، کیونکہ تم دین کی باتیں فکر سے نہیں سوچتے۔ میں داؤد علیہ السلام کو کتاب دیا تھا، میری عبادت کرو بول کے، کیا ڈکلیئر ہے؟ کیا یہ بولیں گے کہ میں نے جو ہے آدم کو
پیدا کیا تھا اور وہ میری عبادت کے لیے آیا. ڈکلیئر والے باتیں بتاؤ. اگر وہ خدا ہے A to Z باتیں دے. اگر وہ خدا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھولے سے لحد تک والی باتیں کیسا دے کر چلے گئے؟ کیسا ہم کو پورا دین دے کر گئے؟ کیسا ہم کو جو مسجدوں کا طریقہ بتائے، نماز کا، روزے کا، اور جو زکوٰۃ کا، اور جو حج کا، یہ سارے طریقوں کے ساتھ ہم زندہ ہیں 1400 سال سے. اور یہ سسٹم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں ہزاروں نشانیاں غلط بتایا کہ یہ جوئشزم کرسچینٹی غلط ہے، بلکہ 1000 نشانیوں کے ساتھ بتایا. یہ میرا دعویٰ ہے. لیکن تم میرے ویڈیو کو مت پہنچاؤ، کوئی بات نہیں. لیکن اللہ ایک دن اگر نیک کام میں کیا ہوں، نیت اچھی تھی، تو دنیا کے اندر 1 بلین لوگ مسلمان ہوں گے. یہ میرا ایمان ہے. تم کچھ بھی سمجھ لو. اسی طرح الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بولے تھے دلی میں تبلیغ کا کام شروع کرنے کے بعد، یہاں تو ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، تم تو پورے دنیا کی کنٹری کے، فارن کنٹری کی جماعتیں آئیں گی. اور وہ ہوا. 165 ممالک کے جماعتیں آتے ہیں ہر وقت سال میں، اور ہوا ہو. اور اس کو دشمنی کرنے والا بھی فیل ہو گیا، ہندو، BJP اور RSS اور یہ بجرنگ دل. کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ لوگ تبلیغ کے خلاف بولنا چاہے. گورنمنٹ کا، کورٹ کا فیصلہ ہوا کہ یہ لوگوں نے کچھ بھی گندا کام نہیں کیا پینڈیمک میں. اللہ یہ گواہی دے رہا، یہ گواہی دے رہا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا کام سچا تھا. تم سمجھ نہیں پاؤ گے. تمہارے پاس ایمان بنے گا تو سمجھیں گے نا کہ واقع ایک شخص اگر سے ایسا سوچا، اور 165 ممالک کے جو ہے کنٹری کے لوگ آئیں گے اس دیوبند کی مسجد میں، بنگلے والی مسجد میں دہلی میں. نہیں سوچا تھا. میں بھی وہ چیلنج دے رہا ہوں. جب میں حق کی بات تم کو سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو، اگر یہ پارک کا میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں، سوچو کیا عیسیٰ علیہ السلام ایسا دیکھے گیا؟ کیا جوئش کا یہوہ دیکھے گیا؟ کیا ہندو کا رام ایسا دیکھے گیا؟ یا بدھا ایسا دیکھے گیا؟ تم کو کوئی ویڈیو، کوئی تم کو جو ہے دھنک دیا ان کے مذہب شروع ہونے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. ہم کیوں ہو رہی؟ کہ آدم کو مسلمانوں نے ایسی خبر بنا دیا جو قبرستان میں ہم مسلمان گاڑنے کے بعد اس کو جو ہے درگاہ کی طرح، مقبرے کی طرح جو ہے اس کا جو ہے باڈی کو رکھ کر جو ہے پہچان دلاتے ہیں کہ اسلامک مسلم مرا ہے. یہی آدم کی باڈی کو ہم نے کر دیا. اس پر لا الہ الا اللہ کا چادر ڈال دی اور اس کو پورا رنگ دے دیا کہ آدم پہلا انسان ہے جو مسلمان تھے، اسلام تھا، دین پر آئے اللہ کے، اور وہ پیغمبر ہے. ثابت کر دیا. یہی بات تم کو 144 فٹ کی درگاہ ملے گی ویناڈو میں، آندھرا پردیش، آندھرا کے حصے میں، جہاں AR رحمان آتا ہے. میں بتایا ان کی بھی لمبی ہے تربت. یہ بھی ہمارے آدم علیہ السلام کی تربت لمبی ہے. کمپیئر کرو کہ ہمارے پاس نشانیاں کیوں ہیں. بیفور والے کرسچینٹی سے پہلے بیفور والا انہیں نشانی نہیں بتا سکتا. جوئش نے بتا سکتا بیفور والا، ہندو نے بتا سکتا بیفور والا مذہب شروع کرنے کو، یہاں تک کہ بدھزم نے بتا سکتا 2500 سال پہلے والا. لیکن تم کمپیئر کرو، اگر سے فرعون کا مردہ زندہ ہے زمین پر اور عیسیٰ علیہ السلام مر گیا بولے یہ کرسچن، پھر مردہ کہاں ہے؟ زمین پہ نشانی کیوں نہیں ہے؟ ارے دیوانو، تم یہ سوچو، عیسیٰ علیہ السلام بولے کہ میں نے موسیٰ کو کتاب دے کے بھیجا، داؤد علیہ السلام کو کتاب دے کر بھیجا، میری عبادت کرو بول کے بولے زمین پہ رہ کر. 32 سال یا 28 سال تھے. کہاں ہے دماغ تمہاری؟ کیوں لڑ رہے تم یہ لندن کے پارک میں؟ کیونکہ تم کو اصل سمجھانا نہیں آ رہا. اللہ بتا رہا کہ آدم علیہ السلام مسلم ہے. اللہ بتا رہے ابراہیم علیہ السلام مسلم ہے. ان کی خبر بھی مسلم جیسے ابراہیم علیہ السلام کی، یہاں تک کہ مریم علیہ السلام کی بھی خبر مسلم جیسی. عیسیٰ علیہ السلام جو مر گیا بول رہے نعوذ باللہ جھوٹے، ان کی خبر پہ بھی کرسچینٹی کا کراس والا نشانی نہیں ہے. غفلت میں کب تک پڑے رہو گے؟ کب تک بحث کرو گے؟ کیا ملے گا تم کو یہ بحث سے؟ تم سب شیطان ہو. اللہ چیلنج کر رہا کہ دیکھو جا کے پہلے کی نشانیاں، پورے پیغمبروں کے لمبی لمبی جو ہے ان کی مزاریں ہیں اور لمبے لمبے ان کی خبروں کا جو ہے نشانی ہے جو اللہ نے اسلام کے طریقے سے دیا. کھل جا رہا راز ٹیکنالوجی سے. یہ ٹیکنالوجی سے کھلا. اس واسطے میں بتا کہ میں یہاں بیٹھ کے
لندن بے پارک کا دیکھ رہا ہوں، اور اگر سے کسی کا چینل بھی کھول لوں 4-5 سال پرانے بھی ویڈیوز مل سکتے ہیں، 2 سال پہلے کے، 1 مہینہ پہلے کے مل سکتے ہیں۔ کون اسی طرح کی نشانی کرسچینٹی کا دیا، جوئش کا دیا، یا ہندو کا دیا، یا بدھسٹ کا؟ ثابت کر کے دکھاؤ۔ اور میں بتا رہا ہوں، قرآن بتا رہا ہے کہ پہلے کے پورے مسلمان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی خبر مسلم جیسی، آدم علیہ السلام کی مسلم جیسی، مریم علیہ السلام کی مسلم جیسی، اور بھی پیغمبروں کی درمیان کے مسلم جیسے، یہاں تک کہ جودی جو کشتی ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں دیا، یہاں تک کہ فرعون کا قصہ اللہ نے دیا۔ اس طرح سے پہلے کی جو راز کھلنے ہیں ٹیکنالوجی کے حساب سے، اللہ نے وہ قرآن میں کھول کے سورہ الحدیث سے ثابت کر دیا کہ تمہارے پاس حق نہیں۔ اللہ اکبر۔